حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ ایمان ہے ہمارا کہ تم میں سے مومن کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہوں اس کے نفس سے، اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے اور تمام دنیا سے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انت احب الی من ولدی ووالدی والناس اجمعین ولیس نفسی، کہ یا رسول اللہ آپ مجھے محبوب ہیں، میرے والدین، میرے بچے، ساری دنیا سے محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا جب تک کہ میں تمہارے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہوں گا. تو ہمارا جو یہ ایمان ہے یہ ایک الگ مستقل مسئلہ ہے. لیکن یا اللہ ہم کیوں محبت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کوئی اور وجہ بھی ہے کیا؟ صرف ایمان آرڈر ہے کیا صرف؟ نہیں. دیکھیں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تین وجہ سے کرتا ہے، یاد رکھیں. یہ وہ خوبصورت ہوتا ہے، چاہے انسان ہو چاہے کوئی چیز ہو، کوئی خوبصورت انسان ہے اچھا لگتا ہے اس سے محبت آتی ہے، اچھی کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے اس سے محبت آتی ہے، یا اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت نہ بھی ہو اگر صاحب اخلاق ہے، بہت اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے. کبھی کبھی شکل بھی نہیں اچھی، اخلاق بھی کچھ زیادہ خاص نہیں، لیکن تیسری وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت محبت ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ اگر وہ آپ کے کام آ رہا ہے ہر چیز میں، آپ کی ہر کامیابی اس شخص سے بنی ہوئی ہے تو آپ کو ضرور محبت ہوگی. خاص طور سے اگر وہ آپ سے کچھ مانگتا بھی نہیں، آپ کی تمام ضرورتیں، آپ کی تمام مصلحتیں، آپ کی دنیا کی خیر، آخرت کی خیر وہ چاہتا ہے اور آپ سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے تو کس قدر محبت اس سے ہوگی. یہ تینوں صفتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری کیا اس سے پوری سے بھی کہیں زیادہ ہے. آپ کس قدر خوبصورت ہے. حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَلَمْ تَرَ أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا خاص چیز ہے حضرت. اللہ نے نہیں فرمایا لَأَنْتَ فِي خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں، نہیں بلکہ فرمایا لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم سے اوپر ہے آپ. اعلیٰ ہے، اعلیٰ کا لفظ عربی میں اوپر کے لیے آتا ہے، یعنی اعلیٰ ترین اخلاق سے ہمارے سرکار اوپر ہیں. إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اللہ نے کیا خلق عظیم عطا فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں، انما عربی زبان میں اداة حصر ہے کہ میں تو صرف اسی لیے بھیجا گیا ہوں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں، بلکہ صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو پورا کر کے دکھا دوں. اپنا اخلاق نہیں، آپ کا تو ہے ہی ہے، تم لوگوں کے اخلاق کو اچھا کر کے دکھا دوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے، ہماری اپنی امت کے اخلاق ٹھیک کرنے آئے تھے. کیونکہ اخلاق کیا تھا اس وقت آپ حضرات کو سب کو پتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا اخلاق ہوتے تھے. قبیلے کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، دوسرے قبیلے پہ حملہ کریں گے، وہاں سے لڑکیاں بھی لے آئیں گے، بچے بھی پکڑ لائیں گے، ان کی مال بھی پکڑ لائیں گے، کھا لیں گے. عربی زبان کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں سناتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اخلاق تو وہی ہے کہ جو اپنی طاقت سے کھاتا ہے، جو اپنے پر جو ظلم نہیں کرتا وہ ڈرپوک ہے. یہ ان کے اخلاق تھے. زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، یہ اخلاق تھے. ننگی عورتیں مرد کعبے کا طواف کرتے تھے، یہ اخلاق تھا. یہ آپ سب کو پتا ہے. قرضہ ہو گیا ادا نہیں کر سکتا، اس کو غلام بنا دیا تھا، یہ اخلاق تھا. اپنی خود کی لخت جگر بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ اخلاق تھا. اللہ رب العزت نے بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عالمین کہا ہے اللہ رب العزت نے، مسلمین نہیں کہا، مومنین نہیں کہا. پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ثمامہ ابن اثال یہ وہ شخص ہے جو نجد کے قبیلے کا بہت بڑا صدر تھا. مکے جا رہا تھا عمرہ کرنے. آپ کو پتا ہے عمرہ اور حج تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آتا ہے. صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی کیا رائے تھی؟ قسم کھا کے کہتا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ سب سے زیادہ مکروہ شخص محمد رسول اللہ سے نعوذ باللہ، اور سب سے زیادہ مکروہ شہر مدینہ تھا. سرکار نے فرمایا تم مجھے مانتے ہو میں رسول اللہ؟ انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے یا محمد کہنا جو ہے مسلمانوں کو نہیں کہنا چاہیے. اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں تمام انبیاء کا نام لیا ہے، تمام انبیاء کا نام لیا ہے. یا آدم اسکن، یا نوح قد جادلتنا، ہر نبی کا نام لیا ہے، سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو کہتا ہے یا محمد سل ما شئت، پیسے چاہیے میرے پاس بہت پیسہ لے لو، اور مجھے قتل کرو گے تو یاد رکھنا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اپنے کرم سے مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی. آپ نے فرمایا صحابہ کو اس کو جا کے مسجد نبوی کے اندر کلر میں باندھو اور گھیرے رکھنا رسی، تکلیف نہ ہو اس کو، اور اس کے اونٹ کا اکرام کرو، اونٹ کا بھی اکرام کرو، صرف اس کا نہیں. یہ اخلاق ہمارے نبی. دوسرے دن بھی آپ نے سوال کیا وہی جواب دیا، تیسرے دن بھی سوال کیا وہی جواب دیا. آپ نے فرمایا کھول دو اس کو، کھول دیا اس کو، چل گیا. 3 دن تک وہ دیکھتا رہا سرکار کے اخلاق، صحابہ کرام کے اخلاق، ان کا اکرام وہ دیکھتا رہا. ہم لوگ کس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں؟ دھوکہ دہی، جھوٹ، بد اخلاقی، اور ہم چاہیں کہ ہمارے اسلام میں داخل ہوں. کسی نے خوب کہا کہ اسلام، مسلمان تو ہیں، اسلام کدھر ہے؟ واللہ اتنا افسوس ہوتا ہے. میں اپنے استاد ہمارے شیخ عبداللہ قادری علیہ حضرت تھے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، ان کے ساتھ گئے تھے انگلینڈ پڑھانے کے لیے. ان کو شوق تھا نئے مسلمانوں سے ملنے کا. یہ سن لیں آپ لوگ. تو انہوں نے مختصر سا سناتا ہوں، انہوں نے ایک فرانس کا اسکالر تھا بہت بڑا، مسلمان ہوا تھا، اس کا انٹرویو لینے گئے، مجھے سنایا انہوں نے. کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کیسے اسلام میں داخل ہوئے، یہ بہت لمبی بات. آخر میں انہوں نے ان سے پوچھا چونکہ ہم مدینہ منورہ کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، تو کوئی خدمت؟ کہنے لگا جی بالکل خدمت ہے. تو وہ کہتے ہیں واللہ میں یہ سمجھا کہ یہ شخص یہی کہے گا کہ کچھ کتابیں بھیج دینا، کچھ پیسے بھیج دینا، مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنوا دو. کہتا ہے خدمت ہے. فرمانے لگے میں نے کہا بتاؤ کیا خدمت ہے؟ کہتے ہیں ایک خدمت ہے بس. کیا خدمت ہے حضرت؟ آپ لوگ ہمارے پاس مت آیا کریں. واللہ آپ لوگ ہمارے پاس مت آیا کریں. بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں آیا کریں؟ کہنے لگے بالکل آپ لوگ سب سے زیادہ آڑ بنے ہوئے اسلام کو پھیلنے میں. اسلام سب سکھاتا ہے، اچھا معاملہ سکھاتا ہے، شراب نہ پینے کا حکم دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولنے کا حکم دیتا ہے، دھوکہ نہیں دینے کا حکم دیتا ہے. یہ ساری صفتیں آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں. آپ لوگ آڑ بنے ہوئے ہیں اسلام کے آگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پورا مشرق اقصی، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپین سارا مسلمانوں کا تھا، شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا. بعد میں عیسائی بنایا ان کو امریکنوں نے اور ہالینڈز نے. ان میں سے کوئی بھی آدمی نہ جہاد سے مسلمان ہوا نہ تقریروں سے مسلمان ہوا. اچھے اخلاق، سچا معاملہ سے یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق. میں بھیجا گیا ہوں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے. اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم ہیلو ہیلو کہہ دیں اور مسکرا کے صرف دیکھیں. یہ تو ہے صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذ اسلم الا تبسم فی وجهه. جب سے میں مسلمان ہوا اور کبھی بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے یہ کہ وہ دیکھ کے مجھے مسکرا دیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اسی لیے شمائل کے اندر ہے
کان دائم البشر کثیر التبسم، آپ کا چہرہ مبارک ہمیشہ جیسے مسکراتا ہوا چہرہ رہتا تھا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبسم فرماتے تھے، وہ قلیل الضحک، ہنستے کم تھے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے۔ آگے جاتے بچوں کو سلام کرتے تھے، ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کوئی سلوک مارے۔ ایک اعرابی داخل ہوتا ہے، اعرابی بدو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بڑی عجیب تھی کہ دور سے کوئی دیکھتا تھا تو رعب کے مارے کانپنے لگتا تھا، جب قریب آتا تھا تو آپ سے شدید محبت کرنے لگتا تھا۔ یہ صفت تھی آپ کے اندر۔ اعرابی داخل ہوتا ہے مسجد میں، دور سے دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پہ کانپنے لگتے ہیں، رعب میں آ جاتا ہے۔ وہ تو آپ نے فرمایا تھا رعبت بمسیرۃ شہر نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا، 1 مہینے دور تک رعب جاتا ہے میرا۔ تو وہ رعب میں کانپنے لگا۔ تو اب دیکھیے آج کا زمانہ ایسا ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اپنے آفس میں، کوئی آتا ہے مرعوب ہوتا ہے، میں اور اکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ رعب میں آ گیا، رعب میں آ گیا۔ ہمارے سرکار کا اخلاق دیکھیں، وہ شخص داخل ہوتا ہے کانپنے لگتا ہے، آپ فرماتے ہیں یا غادا حون علیک فانما انا ابن امرات كانت تاكل القديد في مکہ۔ کیا ہو گیا تم ادھر آؤ؟ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو مکے میں بیچاری سوکھا دودھ کھاتی تھی، تم رعب میں کیوں آ گئے؟ یہ سید الاولین والآخرین کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ نے ساری دنیا کے خزانوں کی چابی دے دی، یہ وہ ان کا اخلاق ہے، یہ ان کا اخلاق ہے۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ سنیں۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدینہ طیبہ کی گلی میں، جنازہ گزرتا ہے، جنازہ گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے احترام میں۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ انہا جنازہ یہودی ہے، آپ کیسے کھڑے ہو گئے؟ پتہ ہے آپ کو یہ یہودی کا جنازہ ہے؟ سرکار کو پتہ تھا؟ آپ کا جواب سنیں، ذرا جواب سنیں آپ۔ انہا جنازہ یہودی، یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، اور یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر آدمی جانتا ہے۔ قتل کرنے کی کوشش کی، زہر دیا، جھٹلایا، ہر طریقے سے تکلیف دینے کی کوشش کی، غداری کی۔ آپ کا جواب سنیں، آپ فرماتے ہیں علیہ السلام یہ انسان کا نفس نہیں ہے، یہ انسان کی باڈی نہیں ہے، انسان کی جسم نہیں ہے، انسانیت۔ یہ اخلاق ہے ہمارے رسول اللہ کا۔ 12 سال کا بچہ یہودی سرکار کی خدمت کرتا ہے عرصے دراز، کچھ عرصے تک۔ آپ نے کبھی بھی اس کو اسلام کی دعوت نہیں دی کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ ہے اور دباؤ میں آ کے کلمہ پڑھے، نہیں، کبھی نہیں۔ کافی عرصہ راوی کہتے ہیں کہ خدمت کریں، بعد میں وہ غائب ہو گیا بچہ۔ آپ نے پوچھا کہ فلانا غلام کہتے ہیں اس بچے کو جو چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، غلام، اردو میں تو غلام اس کو کہتے ہیں جو کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ غلام نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ کہ رسول اللہ وہ تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، ہمارے ہاں تو کوئی ڈرائیور بیمار ہو گیا تو پوچھیں گے بھی نہیں اس کو، کوئی ملازم چھوٹا موٹا ہو مر گیا تو دوسرا ملازم بلا لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کو لے کے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم جميعا، بڑے بڑے صحابہ کو لے کے اس کی عیادت کے لیے خود تشریف لے گئے۔ یہ نہیں کہا جاؤ ذرا پوچھ کے تو آپ زندہ ہے، مر گیا، خود تشریف لے گئے۔ جا کے دیکھا تھا اس کی آخری حالت تھی، نظر کی حالت، قریب مرنے والا تھا۔ اب موقع نہیں تھا اس کو آگ سے بچانے کا سرکار کے پاس، اور باپ بھی موجود تھا، کوئی دباؤ بھی نہیں پڑ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا دباؤ ڈالا۔ آپ نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، کم سے کم میرے ساتھ جنت میں تو ہو جائے گا نا، رحمت للعالمین، یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ تو وہ سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے کہ میں بات مانوں ان کی، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا کہے گا، وہ یہودی تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کیونکہ آخری وقت ہے نا، اب تو کوئی موقع نہیں اس کے بعد دعوت دوں گا میں، آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ پھر اس نے باپ کی طرف دیکھا، پھر سرکار کی طرف دیکھا، پھر آپ نے تیسری دفعہ جو کہا تو اس کا باپ کہتا ہے اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان جاؤ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی، آپ دیکھیں رحمت للعالمین کیسے، اگر یہ کفر میں مر جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا آپ کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ساری امت تو مدینہ سارا مسلمان ہو چکا تھا، پورے عرب مسلمان ہو رہے تھے. ایک یہودی کے مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے چہرہ مبارک خوشی سے نور چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ الحمدللہ اللہ نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا دیا. خوشی آپ کی امت کے لیے خوشی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو مطلب کیا ہے؟ ہر امتی کو کہتے رہے کہ تم لوگ یہ پوجا جو کر رہے ہو مورتیوں کی، لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، بس اللہ کو ایک مانو کامیاب ہو جاؤ گے. تمام دنیا کی کامیابی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور برکت سے ہے. قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا. ہماری نجات جب ہوگی جب ہم پہچانیں گے. محشر میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام پیچھے ہٹ جائیں گے، نفسی نفسی. تمام انبیاء اپنی امت سے ہٹ جائیں گے. کون کہے گا امتی امتی؟ ہمارے سرکار. اس وقت بھی امت کو نہیں بولیں گے. ہمارا مقصد، ہمارا مطلب، ہماری نجات اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. آپ فرمائیں گے امتی امتی. محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور شفاعت کبریٰ سے ساری دنیا کی، سارے انسانیت کی نجات ملے گی اور حساب شروع ہوگا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو موحدین ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف کرے. آمین. ان کی آگ سے نجات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اور جنت میں داخل ہوں گے. جنت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے درجات بلند ہوں گے. آخری امتی جہنم میں ہوگا گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد تم خوش ہو، راضی ہو گئے کہ یا رب میرا امتی باقی جہنم کے اندر. اس وقت آخری امتی جہنم سے نکالا جائے گا، اور وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ، اور وہ یہ رضامندی ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز مل چکی ہوگی نا جنت میں، تو یہی باقی ہوگا کہ میرا امتی کوئی جہنم میں نہ رہے. تو اس دنیا میں بھی ہماری مصلحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پابند ہے کہ ہم خدا کو خدا کی عبادت کر رہے ہیں. ظلم و ستم سے دور ہم کو ہٹایا جا رہا ہے. قبر میں بھی ہم نبی کے ضرورت مند ہیں، محشر میں بھی، جنت میں بھی. ہر وقت ہماری مصلحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کے علاوہ بھی ہمارا تقاضا ہے، ہماری ضرورت کا تقاضا ہے. آپ کے حسن جمال کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ سے ہماری مصلحت کی وجہ سے. اور ایک آدھ شخص آپ کے کام آتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اٹھاتا ہے آپ سے، اس سے بھی محبت کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، فائدہ اٹھا رہا ہے، فائدہ تو پہنچا رہا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا فائدہ لیا؟ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو کہا کہ بھائی تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہماری مورتیوں کو نہ کچھ کہا کرے. حالانکہ آپ برا بھلا نہیں کہتے تھے، مطلب وہ تو یہی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، اور ہماری میٹنگ کرا دو. تشریف لیا گیا کہ شاید ان کو اللہ ہدایت دے دے. تو انہوں نے وہی 3 پرپوزل رکھے جو ہم میں سے ہر مرد چاہتا ہے. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم مرد حضرات کیا چاہتے ہیں؟ پیسہ، اعلیٰ کرسی، منصب اور خوبصورت عورت. یہ 3 چیزوں کی ہمیں خواہش رہتی ہے ہر مرد کو کہ میرے پاس پیسہ بھی خوب ہو جائے، مجھے مرتبہ بھی بہت اعلیٰ مل جائے، اور خوبصورت عورت بھی مل جائے. بس یہی 3 چیزیں انہوں نے پیش کر دی کہ اپنے بھتیجے کو کہو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تمام مکے کا پیسہ جمع کر کے لا کے دے دیں گے بس. اور اگر کرسی چاہیے، منصب چاہیے تو یہ ان کو ہم اپنا صدر بنا لیتے ہیں. اور اگر عورت کی خواہش ہے تو پورے مکہ میں جو خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ شادی کرا دیتے ہیں. 3 چیزیں پوری. تو سرکار دو عالم کیا سبب مانتے ہیں کہ میں تو ایک ہی چیز مانتا ہوں، بس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ یہ تو بھیجے گئے ہیں رحمت للعالمین تمہیں اندھیروں سے نکال کر
نور میں داخل کرنے کے لیے، ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں واللہ لوضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکته حتی یقضی اللہ فیہ او اموت دونہ. کہ اللہ کی قسم سورج میرے سیدھے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں کہ یہ کام چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک یا مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ اپنا جو فیصلہ فرما دے. کچھ نہیں دیا، بعد میں تو کمایا ہوگا کچھ. اللہ اکبر. واقعی میں دل عجیب ہوتا ہے شیخ. مدینہ طیبہ میں آپ سب حضرات کو پتا ہے کہ آپ کی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھی. سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھی. صدقہ کا مال آتا ہے، اس میں غلام تھے، پیسہ تھا، ہر چیز موجود تھی. حضرت فاطمہ الزہرا، اور صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں، اس سے کہانی نہیں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں اپنے والد کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا ابتی، اے میرے ابا ذرا میرے ہاتھ تو دیکھو، چکی پیس پیس کے میرے ہاتھ کا کیا حال ہو گیا ہے. ایک خادم دے دے جو میرا کام کر لیا کرے. ہمارے ہاں تو دنیا میں اس وقت کوئی بھی بڑا بنتا ہے تو آپ سب حضرات کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے اسی کی جیب میں، اس کے چاہنے والوں کی جیب میں، اس کے اپنے گروپ کی جیب میں. ایک فطرت ہے انسان کی، یہی چل رہا ہے دنیا میں کہ اے میرے باپ ابا جان دیکھو میرے ہاتھ کا کیا حال ہو گیا ہے. اور حضرت فاطمہ نوجوان تھی، کوئی خادم دے دیں جو میری خدمت کرے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ سکھا دوں. اذا اویت الى فراشک فقولی سبحان اللہ 33 الحمد للہ 33 اللہ اکبر 33. اس سے اچھی چیز تم کو نہ سکھا دوں کہ جب تم بستر پہ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ. نہیں دیا. مکہ فتح ہوا ہے، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ظلم نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، اس باپ کو اچھی طرح پتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے جب اس کی بیٹی کو بلا وجہ طلاق ملتی ہے. اس کو اچھی طرح پتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی صرف اس وجہ سے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. اور کس نے طلاق دلوائی؟ سگے چچا نے اپنے بیٹوں سے بلا وجہ. یہ تو سرکار کی بیٹیاں تھیں. آپ کو قید کرنے کی کوشش کی، آپ کو قتل کرنے کی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. کوئی تکلیف، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں جو کسی نے نہیں دی، کسی کو نہیں ملی تکلیف. نا امید ہو گئے مکہ مکرمہ سے، ان کے مظالم سے. امید ہوئی کہ شاید طائف کے لوگ، ٹھنڈا شہر ہے، آپ سب حضرات جانتے ہوں کہ طائف ٹھنڈا شہر ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو شاید وہاں کے لوگ بھی اچھے طبیعت کے ہوں گے. آپ تشریف لے گئے، پیدل تشریف لے گئے طائف کہ وہاں والوں کو دعوت دیں گے. بدترین سلوک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صرف یہ نہیں کہ جھٹلایا، صرف یہ نہیں کہ کہا بھائی جاؤ واپس ہم نہیں سنتے، جاؤ بابا معاف کرو، نہیں نہیں نہیں، بلکہ نکالا شہر سے، پاگلوں کو بچوں کو پیچھے لگایا، پتھر مارو، یہاں تک کہ سرکار کا خون بہہ کے پیروں تک آ گیا. اور کوئی اور ہوتا تو انتقام لینے کے لیے کہ بھئی ان سے تو نمٹی ہوا بھی. اللہ رب العزت فرشتہ بھیجتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ سلوک، آپ بس حکم دیں اطبقوا علیہم الاخشبین. ادھر ادھر پہاڑ ہے، بیچ میں طائف ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، جان چھوٹے ان سے. رحمت للعالمین تو کر ہی نہیں سکتے تھے. آپ نے فرمایا دیکھیں آپ کے اندر یہ پوزیٹیو تھنکنگ کتنی بڑی ہے. ہم لوگوں کے اندر چھوٹی سی بات میں نیگیٹو پوزیٹیو سن کے نیگیٹو ہمیشہ تھنکنگ سوچ کے چلتے رہتے ہیں اور برا سوچ لیتے ہیں. ہمارے سرکار نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ پوزیٹیو تھنکنگ بھی ہونی چاہیے انسان کے اندر. آپ نے فرمایا لعل اللہ ان یخرج من اصلابهم من یقول لا الہ الا اللہ. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل سے کوئی نکلے گا جو لا الہ الا اللہ کہے گا. آج وہاں تو کوئی کافر ہے ہی نہیں.
تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخری وقت میں تو پتہ لگتا کہ آپ نے کیا کمایا. حدیث شریف میں ہے اور صحیح حدیث ہے، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے تو یہ حالت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2-2 3-3 ہلال نکل آتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں لگتا تھا. 3 ہلال 3 دفعہ چاند نکل آتا تھا اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں. تو ان کا کہ ام المؤمنین آپ پھر کھاتی کیا تھی؟ ان کا اسودے دونوں کالے، یعنی پانی اور کھجور بس. جبکہ دنیا فتح ہو چکی تھی، ایسا نہیں ہے کہ مال نہیں آ رہا تھا صدقے کا، خوب آتا تھا، آپ تقسیم فرماتے تھے. حدیث شریف کے اندر ہے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي شَعِيرٍ أَوْ فِي طَعَامٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا ہے، آپ کا درع وہ ہے جو اوپر پہنتا ہے فوجی، لوہے کا، تاکہ تلوار نہ لگے. اور یہ ایک یعنی فوجی کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. وہ آپ کا یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا تھا کھانے کی وجہ سے، کھانا آپ نے ادھار لیا تھا. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دے کر وہ چھڑایا تھا بعد میں. اور آپ نے صاف فرما دیا تھا اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء، کہ دیکھو ہم انبیاء ہیں، انبیاء میں سے ہیں ہم لوگ. لا نورث، ہمارے پاس کوئی میراث نہیں ہے، کوئی چیز بچی بھی نہیں ہے کہ میرے بعد میرے نواسے کا یہ، اس کا فلانے کا اتنا، فلانے کچھ بھی نہیں. مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، اگر کچھ بچتا بھی ہے ہمارے پاس تو وہ بھی صدقہ ہے، کچھ نہیں چھوڑا. تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہیں، خوبصورتی، اعلیٰ ترین اخلاق، اور ساری ہماری مصلحتیں ہمارے سرکار سے جڑی ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کچھ بھی نہیں لیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک بشارت دے کر گئے ہیں، یاد رکھیے، بہت بڑی بشارت دے گئے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے رو رہے تھے بیٹے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھائی مجھے یاد آ گیا، میرے بھائی مجھے یاد آ رہے ہیں. صحابہ نے فرمایا ہم تو آپ کے بھائی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو. اخوانی من لم یرونی وآمنوا بی، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور میرے پہ ایمان دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کا بھائی بنا دے، آمین. اللہ رب العزت ہمیں آپ کا بھائی بنا دے. چونکہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان کا نور تو ہے الحمدللہ، آپ کی محبت تو ہے. آخر میں عرض کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے. یاد رکھیں یہ وہ نبی صلوات ربی وسلامہ علیہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اپنی امت کے لیے. ان کے چند حقوق ہیں ہماری طرف، چند حقوق ہیں، ہر مسلمان کو حفظ کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. پہلا حق ہے ان پر ایمان لانا کہ وہ رسول خاتم النبیین ہیں، اور الحمدللہ تمام مسلمان اس پر ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو. الحمدللہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں عظمت ہے. کوئی گستاخ رسول نہیں ہے، وہ مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا جو گستاخ ہے. الحمدللہ. نمبر 3 پہلی ہو گئی آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، اور دوسری یہ کہ آپ کی جو اکثر مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے کہ آپ کی سیرت، آپ کی پوری سنت کا معلوم ہونا بہت کم مسلمانوں میں ہے. اب تو بچے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ مرادونا، وہ مکادونا، کون سا دونا، ساروں کے نام یاد رکھتے ہیں، گانے والوں کے نام یاد ہیں ان کو، اور سرکار کی سیرت کا کچھ پتہ نہیں. یہ حق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ لگائیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں آپ کی سیرت کو لائیں، آپ کی سنتوں کو لائیں، ایک ایک سنت پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ آپ کی سب سے اعلیٰ تمنا تھی کہ مسلمان آپس میں بھائی بن کے رہیں. سب سے بڑی تمنا آپ کی یہ تھی. آپ فرماتے تھے مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه،
کہ مومن کے لیے ایسا ہے جیسے دیوار کے اینٹیں چنی جاتی ہے چپکی ہوئی، اس سے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آج مسلمان کیا حالت میں ہے دیکھ لیں آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی جو ہے آپس میں محبت، آپس میں ایک دوسرے پر رحمت، ایک دوسرے کو غم کو اپنا سمجھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک باڈی کل جسد، اگر ذرا سی یہاں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان کہاں ہیں؟ اللہ نے ہم لوگوں کا نام رکھا ہے مومنون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے مدینے آئے، حضرت یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے ان کا نام مکی نہیں رکھا، مکے کی نسبت سے مکی رکھا ہی نہیں۔ جو مدینے میں تھے ان کا نام مدنی نہیں رکھا، بلکہ مہاجرین انصار اعمال کے حساب سے نام رکھا ہے، تاکہ جگہ کی وجہ سے یا کسی گروپ بندی کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہو، بلکہ دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے پہچان ہو۔ اللہ نے ہمارا نام رکھا مسلمان، اور ہم لوگ یہ گروپ وہ گروپ یہ گروپ، اسلام یعنی پوری دنیا کا مذہب، یاد رکھیں پوری دنیا کا مذہب۔ کسی مذہب میں کسی جماعت میں آپ اتنا نہیں دیکھیں گے اپنے کو جوڑنے کا جتنا اسلام نے جوڑا۔ 5 وقت جوڑا، عید میں جوڑا، رمضان میں جوڑا، عرفات میں جوڑا، ہر چیز میں کلمہ ایک، اور اس سے زیادہ لڑنے والے، ہم سے لڑنے والے کسی قوم میں نہیں ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ جس دین نے ہم کو ایک کیا، ہم اس کے نام سے لڑتے ہیں، اس کے نام سے لڑتے ہیں، دین کے نام سے لڑنا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک دفعہ میں آپ سے آزاد ہو رہی ہے، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ برطانیہ میں تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، عصر کا وقت تھا کہ بھئی دیکھو کوئی مسجد، نماز بڑی خوبصورت مسجد نظر آئی۔ ہم نے کہا الحمدللہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو حضرت اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا اردو، انگلش، عربی میں کہ فلانے فلانے گروپ کا مسجد میں آنا بند ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں گروپوں کا نام بالکل نہیں لیتا، میں اس لیے نہیں آیا کہ مزید تفریقہ ہو، بلکہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پاک مسجد میں جو دوسرے نمبر پر ہے دنیا میں، مسجد الحرام کے بعد، کسی منافق کو نہیں روکا مسجد میں آنے سے۔ منافق جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ آخری درجے میں آگ میں ہے، اور ہم کہتے ہیں فلانا نہیں آئے، فلانا نہیں آئے، فلانا نہیں آئے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہمارے دلوں میں ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے دلوں میں ڈالے، آپ کا اخلاق ہمارے دلوں میں ڈالے، آپ کی جو تمنا تھی کہ ہم ایسے ہوں، اللہ رب العزت ہمیں ایسا رکھے ہمیشہ۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے غل، حسد، بغض سب کچھ نکالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔